نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر علی بجدی اسک میت قال ایکم یحب ان هذا له بدرهم فقالوا ما نحب انه لنا بشيء قال فوالله الدنيا اهون على الله من هذا عليكم رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غزر ہویا ایک مردہ جانور دے بچے کو، جس طرح بکری بھیڑ یا کسی جانور دا بچہ مریا ہویا رستے دے اتنے پیا سی، تے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے وچوں کوئی اے پسند کرے گا کہ انہوں ایک درہم دے بدلے خرید لوے۔ آج روپیے پیسے نے، اس ویلے درہم دینار دے نال چیزاں بیچیاں خریدیاں جاندیاں سن۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے مردہ پیا ہے، حرام ہو گیا، حلال نہیں کیتا کسی نے، اینو کیا کوئی پسند کرے گا کہ انہوں ایک درہم دے بدلے خرید لئیے؟ صحابہ نے عرض کیتا ساڈے وچ کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا، کیونکہ اس دے کولوں کوئی نفع نہیں دیا، نہ اس دا چمڑا کم دا، نہ اس دا گوشت، کوئی چیز اس دی کم دی نہیں ہے، مردار ہو گیا ہے، لہٰذا اسی اپنا ایک درہم کیوں ضائع کریے؟ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی قسم فواللہ، اللہ دی قسم للدنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم، فرمایا دنیا اللہ نو اس تو بھی زیادہ ناپسند ہے جس طرح یہ تواڈے نزدیک ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نو دنیا اس تو بھی زیادہ ناپسند ہے جس طرح یہ تانوں ناپسند ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، خلاصہ کلام میں ہویا حضور فرماتے ہیں کہ مردار بچے نو کوئی چار آنے دی خاطر نہیں خریدنا چاہتا، اس دی کھال بھی بیکار ہے، گوشت بھی بیکار ہے، سب کچھ خراب ہے، اینو کون خریدے گا؟ دنیا دے معنی یہی نے کہ دین کو جدا ہو کے صرف دنیا جو کا ہی رہ جائے۔ یاد رکھو کہ اگر دنیا دے اندر رہندے ہویا انسان دین دے اتے عمل کرے، دین دے اتے عمل کردے ہویا دنیا بسر کرے، یعنی انہاں کماں تو بچ جاوے جنہ تو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیتا ہے، یاد رکھو وہ دنیا بھی مومن واسطے کسی قسم دی کوئی رکاوٹ، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی آخرت دی اندر تکلیف نہیں ہوئے گی۔ دنیا اس وقت نقصان دہ ہوئے گی جدو تسی نمازاں چھڑ کے دنیا دی طرف جاؤ گے، دنیا اس وقت تو نقصان دے گی جدو سارے روزے چھڑ کے تسی دنیا داری دے اندر مشغول ہو جاؤ گے۔ دین دے اتے عمل کردے ہویا اگر تسی دنیاوی ضرورت کی خاطر دنیاوی کاروبار، دنیاوی معاملات کرو گے، پھر تواڈے نو کسی قسم دا کوئی نقصان، کوئی خسارہ نہیں ہے، ہوئے گا اس وقت جدو ادھر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح ہو رہی ہے اور ادھر اسی اپنی دنیا داری دی اندر مشغول ہے۔ اس وقت دنیا انسان واسطے، مومن واسطے، مسلمان واسطے نقصان دہ ہوئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو یاد رکھو، تارک و دنیا جڑا دنیا نو چھڑ کے دین والے پاسے آ گیا ہے انہوں سارے شیطان مل کے بھی گمراہ نہیں کر سکتے، اور جڑا صرف دنیا جوگا ہی رہ گیا ہے انہوں سارے علماء بزرگ مل کے بھی دین دی طرف نہیں لے آ سکتے جدو تک میرا رب انہوں ہدایت نہ دے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام، لیکن اج ساڈا معاشرہ کس پاسے جا رہا ہے؟ بچہ وڈا ہوتا ہے، اسی انہوں یہ نہیں آتے کہ پتر نہ تیری زندگی دا پتہ ہے تو نہ میری زندگی دا پتہ ہے، 17 سالہ دا ہو گیا ہے، مسجد کی طرف گیا کر، نماز پڑھیا کر تاکہ تیری قبر دے معاملات جڑے نے نا وہ آسان ہو جائے۔ نہ میری زندگی دا پتہ ہے نہ تیری زندگی دا پتہ ہے، اس دنیا دے اندر ہمیشہ نہیں رہنا۔ میرا پتر تیری عمر 7 سال دی ہو گئی ہے، لہٰذا تو نماز شروع کر، 10 سالہ نہ ہوئے تے اس دے اوتے کچھ سختی کر کے انہوں نماز دی طرف لے کے آ جانا چاہیے۔ لیکن ساڈا خواب کی ہوتا ہے اجے 5 سالہ نہ ہوتا ہے پتر دولت کمانی ہے، کوٹھی بنانی ہے، گڈی لینی ہے، دنیا دے اندر عزت کمانی ہے، پھر وہ دنیا جوگا ہی رہ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے اور کافر واسطے جنت۔ کیوں قید خانہ؟ ایسے واسطے کہ اس دنیا دے اندر جنی دیر رہے گا ایک قید دے اندر ہے، لیکن حقیقی لذت، حقیقی عیاشی جو اللہ تبارک و تعالی طرف انہوں انعام دے طور دے اتنے ملی جائے گی وہ آخرت دے اندر ہی۔ مومن نو جنت آخرت دے اندر ہی ملنی ہے، دنیا دے اندر تے ایک شخص آزاد پھرن والا انہوں جنی مرضی اعلیٰ قسم دی جیل دے اندر رکھیا جائے لیکن جیل تے جیل ہی ہے۔ اور فرمایا دنیا کافر واسطے جنت ہے، انہوں ایتھے ہی ترن پھرن دا چہل قدمی دا موقع ہے، قبر جا کے انہیں سٹا ہی کھانیاں نے، کیونکہ دنیا دے اندر اللہ نو نہیں منیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نہیں منیا، کوئی احکام شریعت اتنے عمل نہیں کیتا، فلہذا اس کی جنت جڑی ہے نا دنیا ہے، لیکن مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے، ایک قید کی حالت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور جنت جڑی ہے نا وہ آخرت کے اندر اتھی انہوں سارے انعام و اکرام لبنے نے۔ اس شخص نے اپنی نیند چھڑ کے صبح دی جماعت دے نال نماز ادا کیتی سی، انہیں بغیر کسی چیز دی پرواہ کیتیاں تراویاں بھی ادا کیتیاں سن، شدت دے دن ہوندے سن، گرمیاں دے دن ہوندے سن، انہیں پھر بھی روزے رکھے سن، میرا رب اس شخص کو پورا پورا انعام عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اس طرح حدیث مبارکہ دے اندر آندے کہ ایسا شخص جڑا صبح دی جماعت دے نال نماز ادا کر کے اپنے کاروبار دی طرف نکل دے، اللہ دی رحمت دے فرشتے اس دے نال چل دے نے، جڑا صبح دی نماز ادا کیتے بغیر اپنے کاروبار دی طرف جاندے اس دے نال شریر قسم دے شیطان جاندے نے۔ فلہذا حضور دے غلامو دنیا داری بھی کرو، منع نہیں ہے، لیکن دین دی اندر رہ کے دنیا داری دا جڑا مرضی کم کر رہے ہو، جدو حی علی الصلاح حی علی الفلاح دی آواز آ جائے پھر دنیا چھڑ کے اخروی منازل دی طرف آ جاؤ، یعنی نماز دی طرف آ جاؤ، ایسے کم دی طرف آ جاؤ جڑا تانوں قبر دی اندر بھی کم آئے اور حشر دی اندر بھی کم آئے۔ دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات